میرے محترم ناظرین، ہمارے دل خون کے آنسو رو رہے ہیں، ہمارے بھائی، ہمارے بہن، ہماری مائیں، ہمارے بزرگ اور ہمارے معصوم بچے اور چنار میں تکفیریوں کے مظالم اور تکفیریوں کے توپ خانے اور تکفیریوں کے باری اسلحے اور تکفیری جنگجوؤں اور تکفیری اور سلفی جہادیوں کے نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ خدا لعنت کرے ان لوگوں کو جنہوں نے اسلامک ملیٹرزم کو عالم اسلام میں پھیلا دیا۔ رہبر معظم کہاں ہے جو کہ امریکہ کو للکارتا ہے، اسرائیل کو للکارتا ہے جھوٹ کے طور پہ؟ پہلے اسرائیل کو خبر دیتا ہے کہ ہم حملہ کرنے والے ہیں، پھر کچھ میزائل مارتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے پاکستان کے اور کراچی اور لاہور کے بیوقوف لا اتفاقی کے لیے نعرہ لگانے والوں کو ان کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ جدی دیکھیں اس نے اسرائیل کے میزائل داغے۔ تو اگر واقعا داغنے تھے تو پہلے اطلاع کیوں دی؟ پہلے اطلاع کیوں دی؟ ٹھیک ہے نا؟ کیوں ایک اسرائیل مرا نہیں ان کے مسائل سے؟ اور بھائی تو امریکہ کو للکارتا ہے، تو ولایت فقیہ۔ دیکھو عزیز، خامنئی کبھی بھی شیعہ والا اسٹینڈ نہیں لے گا، شیعوں کے لیے کبھی نہ اس نے اسٹینڈ لیا ہے نہ اسٹینڈ لے گا، شیعوں کے دفاع کے لیے کبھی موقف اختیار نہیں کرے گا۔ اس کا موقف شیعوں کا موقف نہیں ہے، اس کا موقف عمریوں کے جوتے چاٹنے کا موقف ہے۔ فلسطین کے لیے بھی وہ سینہ چاکی اگر کرتا ہے تو اس لیے کہ وہ عمری ہیں، اگر وہ شیعہ ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی وہ کچھ بھی نہیں کہتا، ٹھیک ہے نا؟ آج سے دیکھ، ابھی تو نہیں پارا چنار میں شیعہ مر رہے ہیں، پاکستان میں ابھی بھی شیعہ مر رہے ہیں، 40 سال سے ذبح ہو رہے ہیں۔ آپ مجھے دکھائی خامنئی کا ایک بیان دکھائیے۔ فلسطین میں کتا مرتا ہے تو یہ دم ہلا کے آ جاتا ہے کتے کی طرح، 10 بیان دے دیتا ہے، تقریر کرتا ہے کہ وہ فلسطین میں کیا ہوا، نہیں کرتا۔ یہ ابراہیم رئیسی جس کے لیے تم نے اتنا تقریریں کی، مجالس رکھی، فلاں رکھا، یہ کیا تمہارے لیے کبھی اس ایران کا صدر تھا؟ یہ کبھی اس نے آپ کے لیے پارا چنار کے لیے اس نے کبھی بیان دیا تھا؟ اس نے الٹا پاکستان پہ تو حملہ کیا تھا اس نے، ابراہیم رئیسی نے، اسی ملعون نے، اور اس کا جو باپ ہے، اس کا دادا ہے خامنئی۔ اب مجھے دکھائیے نا 45 سال میں یہ اس نے یا خمینی نے پاکستان کی شیعوں کے لیے کہ جو قتل عام ہو رہے ہیں اس کے لیے اس نے کیا ہے، کیا بیان دیے؟ کچھ بھی نہیں کیا بھائی، اور کبھی نہیں لے گا بھی نہیں۔ اور یہ آپ اور کتنی ہماری قوم، اور تمہارا حق یہی بنتا ہے، ایک قوم جو بیوقوف ہے، ایک قوم جو سویا ہوا ہے، ایک قوم جو غافل ہے، ایک قوم جو اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کر اہل بیت علیہ السلام کی دشمنوں کو اپنا امام بنایا ہوا ہے، جو کہتا ہے میرا مقام پیغمبر کا مقام ہے، علن کہتا ہے۔ ولایت فقیہ کا کیا مطلب ہے؟ میرا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، تمہارے سامنے کہتا ہے، اور تم پھر اس کو گالی دینے کے بجائے، اس کو لعنت کرنے کے بجائے تم اس کی تصاویر اپنے مجالس میں رکھتے ہو، اپنے جلسے میں نکالتے ہو، اپنی جلوسوں میں نکالتے ہو، امام حسین علیہ السلام کے حرم کے امام حسین علیہ السلام کے علم کے ساتھ اس کے گورنمنٹ کے جھنڈے نکالتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ تمہارا حق یہی بنتا ہے۔ تم جب ایک اجنبی ملک کے ایجنڈا اپنے ملک میں بغیر کسی سوچ سے سمجھے کس میں تمہارا مفاد کیا ہے، اپنے ملک میں پھیلا رہے ہو، اس کا پروپیگنڈا کر رہے ہو، اور جب تم ایک ایسا طاغوت جو کہتا ہے میرا مقام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام ہے، امیر المومنین علیہ السلام کا مقام، تم نے اس کو واقعی تصدیق کی، جی ہاں آپ ہمارے راہبر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر پاکستانی فوج، پاکستانی گورنمنٹ اس بات پہ راضی ہو کہ تکفیری آپ کو مار دیں اور آپ کا دفاع نہ کرے، تو آپ اپنے آپ کو ملامت کریں، آپ اپنے علماء کو ملامت کریں، آپ اپنے مولویوں کو ملامت کریں۔ جب آپ خود اپنے دین کو چھوڑ کر، اپنے مفادات کو چھوڑ کر، اپنی بقا کو چھوڑ کر ایک بیوقوفی کی جنگ، ایک حماقت کی جنگ لڑ رہے ہو، اس کو اپنا محاذ تم نے بنایا ہے، اور تمہیں غیر ملکی ایجنڈے کے تم ایجنٹ ہو گئے، وہ لازمی بات ہے کہ اس ملک کے ایڈمنسٹریٹرز، اس ملک کے حکمران، ان کو آپ سے ہمدردی نہیں ہے، کیونکہ آپ ایک ففتھ کالم ہے، کیونکہ آپ ایک بیرونی ملک کے اور بیرونی طاقت کے یہاں پہ پاکستان میں اعلی کار ہیں، اور شیعہ جہاں بھی ہیں ایران کے اعلی کار ہیں۔ ایران نے پچھلے 40 سال آپ کے علماء کو برین واش کیا ہے، ان کو اپنا ایجنٹ بنایا، زامبیز بنایا۔ ہر امام بارگاہ، ہر ممبر تقریباً ایران کے لیے ایک ٹریبیون ہے، اور حکومت ایران کی سیاست پھیلانے کے ایک وسیلہ ہے۔ خدا لعنت کرے حکومت ایران کو، اس نے مذہب کو، ہمارے مذہب کو یرغمال بنایا، اور خدا لعنت کرے ان علماء کو، یہ جاسوس بن گئے، اعلی کار بن گئے ایران کو۔ جو لوگ اپنے ملک کو بچانا چاہتے ہیں جیسے حکومت پاکستان ہے، وہ تکفیروں کا تھینک یو ادا کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں، مارو شیعوں کو، مارو، کیوں نہ مارے شیعہ کو؟ جب شیعہ ایک بیرونی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں تو ان کو دبانا، ان کو قتل کرنا، یہ پاکستان حکمران دیکھتے ہیں کہ ہمارے مفاد میں ہے۔ تکفیریوں کی اتنی عقل نہیں ہے، وہ اپنا وہ آرگنائزیشن نہیں ہے، ان کے لیے آرگنائزیشن بنا کے دیا جاتا ہے، ان کو ایجنڈا بنا کے دیا جاتا ہے کہ تم یہ کرو، ان کی فنڈنگ ہوتی ہے، ان کی سرپرستی ہوتی ہے۔ وَإِلَّا اگر یہ اسٹیٹ سرپرستی نہ ہو تو تکفیری کبھی پاکستان میں یہ کام نہیں کر سکتے۔ حکومت پاکستان اتنا کمزور نہیں ہے۔
حکومت پاکستان بہت ہی طاقتور حکومت ہے اور پاکستان کے چبے چبے پر اس کا اچھی طرح سے کنٹرول ہے. وہ اگر چاہے تو تکفیریوں کا ایک ہفتے کے درمیان پورے ملک سے صفایا کر سکتا ہے, لیکن وہ اس کو پتہ ہے کہ ہمیں ان مہروں کی ضرورت ہے. کس کے مقابلے میں؟ جن کو جب ہر کچھ لمحوں کے بعد, ہر کچھ ہفتوں کے بعد ہمیں ان کو سبق سکھانا پڑتا ہے. وہ کون ہے؟ وہ شیعہ. کیونکہ جب سے انقلابی ایران آیا ہے شیعوں کی وفاداری بدل گئی ہے. شیعہ جو ہے ایک دینداری کا طریقہ کار تھا, شیعہ ایک پولیٹیکل موومنٹ بن گئی ہے حکومت ایران کے بعد. یہ ایک انقلاب کا حصہ بن گئے ہیں جس کا لیڈر خامنئی ہے. کہ وہ انقلاب کے ارادے کیا ہیں کہ پورے عالم اسلام میں انقلاب لایا جائے. پورے عالم اسلام کا لیڈر خامنئی صاحب. تو لازمی بات ہے کہ شیعہ جہاں بھی ہوں گے, جب شیعوں کی آئیڈینٹی یہ ہوئی, شیعوں کی ایکٹیویٹی یہ ہوگی, شیعہ کا ریلیجن یہ ہوگا, دین مذہب یہ ہوگا. ہم مذہب نہیں, ہم ایک تحریک ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمارا ایک لیڈر ہے, رہبر معظم انقلاب ہے, ہم اس انقلاب کا حصہ ہیں. تو جو انقلاب کے مخالف ہوں گے وہ تو آپ کو لات ماریں گے نا. یہ رہبر معظم انقلاب کو آپ کی دشمنوں سے ہمدردی ہے, آپ سے ہمدردی نہیں ہے. یہ مزے کی بات ہے. اور آپ کی بے وقوفی پر, آپ کی جہالت پر, آپ کی غفلت پر, او شیعو, نام کے شیعو, تم نے دین چھوڑ کر اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کو چھوڑ کر کہہ دیا کہ خامنئی کی ولایت جو ہے امام زمانہ علیہ السلام کی ولایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت ہے. اپنے دین چھوڑ دی تم نے نا, دین تو تم نے چھوڑ دی. اب بھائی جو کہتا ہے خامنئی, اور مجھے بتاؤ, سمجھا دو کہ کوئی آ جائے مناظرہ کر لے مجھ سے, وہ کیسے دوست دیندار ہے جو کہتا ہے خامنئی کی ولایت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت ہے. لعنت ہے اس دین پر, لعنت ہے اس مولوی پر. اور تمہارے سب مولویوں کا یہی عقیدہ ہے. تم جماعت عمریہ کے مولویوں پہ ہنستے ہو. مولوی جماعت عمریہ کے مولوی بیوقوف ہیں, ابو بکر عمر کی, وہ کیسے دفاع کر سکتے ہیں؟ اپنے حال پہ رحم کرو. تم نے دین چھوڑ دیا. اور کس کے لیے دین چھوڑ دیا؟ خامنئی کے لیے. اور خامنئی کو آپ کی دنیا یا دین کا پرواہ ہے؟ پارا چنار جل جائے جل جائے, وہ اس کو پرواہ نہیں ہے. اس نے نہ کبھی سپورٹ کی ہے, نہ کبھی سپورٹ کرے گا, نہ کبھی دفاع کی ہے, نہ کبھی دفاع کرے گا, نہ کبھی اس نے ایک جملہ بولا ہے, نہ کبھی ایک جملہ بولے گا. اگر کبھی بولے گا نا بھی آپ کو دکھاوے کے لیے, آپ کو فریب دینے کے لیے, نہیں کہ واقعا وہ آپ کا دفاع کرنا چاہتا ہے. اس کا کام ہے جماعت عمریہ کی جوتیوں کو چھاٹنا اور ان کو راضی کرنا. پارا چنار میں شیعوں کو کون مار رہا ہے؟ طالبان مار رہے ہیں. طالبان کس کا حمایت, اس کے حمایت کار کون ہے؟ حمایت خود خامنئی, قاسم سلیمانی, جس کے لیے آپ نے مجالس رکھے نا پاکستان میں. اب پڑھیے تاریخ میں طالبان کو افغانستان میں کس نے سب سے زیادہ سپورٹ کیا؟ قاسم سلیمانی صاحب نے. ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز ان کی فنڈنگ ہوتی تھی قاسم سلیمانی کے زمانے میں, خامنئی صاحب کی سرپرستی میں. بہت افسوس کی بات ہے, آپ ایرانی اخبارات نہیں پڑھتے نا, آپ کو فارسی نہیں آتی. طالبان کے حمایت میں ایران کے اخبارات میں کیسے کیسے آرٹیکل چھپتے ہیں. ایران کے سرزمین میں کسی افغانی کو اجازت نہیں ہے, افغانی پولیٹیکل پارٹی کو اجازت نہیں ہے کہ طالبان کے خلاف ایک جملہ بولے اور طالبان کے خلاف ایک دفتر کھولے. طالبان کے خلاف کوئی ایکٹیویٹی ہوگا, کچھ بھی نہیں, کسی کو اجازت نہیں ہے. اور طالبان کے ایسے تعلقات ہیں ایران کے ساتھ. اور آپ سمجھتے ہیں طالبان جو ہے ایران کے بڑے چاہنے والے ہیں؟ نہیں. جب ان طالبان کو اشارہ ملے گا وہ ٹوٹ پڑیں گے ایران پر بھی. یہ خامنئی کی بے وقوفی ہے. یہ جماعت عمریہ کو سمجھتا ہے کہ یہ اس سے وفا کریں گے. بہرحال جو کچھ پارا چنار میں ہو رہا ہے, ہماری توقع یہ ہے قوم جاگ جائے اور قوم اپنا مقصد روشن کرے اور کہہ دے حکومت پاکستان سے, اور بھائی حکومت پاکستان کو لیے تم روشن کرو کہ تم محب وطن پاکستانی ہو, تم ایران کے جھنڈے کے وفادار نہیں ہو. تم واضح کرو کہ تمہارا رہبر امام حسین علیہ السلام ہے, تمہارا رہبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. خامنئی نہیں ہے, خامنئی مرتد ہے, خامنئی سے تمہیں کام نہیں ہے. میرے عزیزو, جب تک, اور یہ جب تک, جب میں کہتا ہوں نا اس کا, یہ آئندہ قریب نہیں ہے, یہ آئندہ دور ہے. کیونکہ ایران کا آپ پر اور آپ کی مذہب پر گرفت ایسا ہے بالکل آپ ایک یرغمال ہے ان کی مٹھی میں. دیکھیں ابھی وہ جس آپ کے ساتھ جیسا کھیل کھیلنا چاہیں وہ کھیل سکتے ہیں. کیونکہ ایران والے پاکستانی شیعوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے, گدہ سمجھتے ہیں, انسان نہیں سمجھتے آپ کو. آپ اپنے علماء سے پوچھئے کہ وہ جب مراجع کے دفتر میں جاتے ہیں پاکستانی علماء کی کیا حیثیت ہے, کیا عزت ہے. آپ پوچھئے اپنے علماء سے, اور بھائی وہ آپ کو انسان ہی نہیں سمجھتے, اس لائق ہی نہیں سمجھتے کہ آپ سے ہمدردی کریں, کہ آپ کے لیے خامنئی کوئی بیان دے دے. یہ آپ پر ان کی پوری گرفت ہے, کیونکہ آپ اتنے گدے بنے ہوئے نا کہ بھائی ہمارا امام حسین علیہ السلام جیسا امام خامنئی, اس کے وہی اختیارات ہیں. تو بھائی تو لازمی بات ہے, اگر یہ عقیدہ ہے آپ کا, آپ کے علماء اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, کیوں آپ تیروں کا ہدف نہ بنے تو کون بنے گا؟ اور پھر میں عرض کر رہا ہوں, جب تک یہ ختم نہ ہو جائے پاکستان میں شیعہ ہدف بنتے ہی رہیں گے. یہ سلسلہ قتل کا, شیعوں کا قتل اور شیعوں پہ ظلم ختم نہیں ہونے والا. جب تک علت موجود ہے معلول موجود ہے. اور ایران نے آپ کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا, کیونکہ ایران نے آپ کے سارے علماء کو برین واش کیا ہوا ہے. آپ کے علماء برین واشڈ ہیں. ان کو ایران کے علاوہ ایران کے سامنے سجدہ کرنے کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہے. شمولیوں کو ان کا دین ہی یہی ہے. اور یہ کتنے گدے ہیں, کتنے بیوقوف ہیں. آپ کو یاد ہے رئیسی کیا چیز تھا؟ رئیسی کچھ بھی نہیں تھا. مرنے کے بعد اس کو اللہ کا ولی بنا دیا گیا, امام بن گیا. بھائی اتنا مقدس بن گیا, اس کے خلاف کچھ بولو, جیسے آپ نے امام حسین علیہ السلام کے خلاف کچھ بولا. یہ کس نے آپ کے ساتھ کیا؟ حکومت ایران نے آپ کے ساتھ کیا نا.
بہرحال میرے محترم ناظرین، ہم پارا چنار کے ساتھ ہیں، پارا چنار کی شیعوں کے ساتھ ہیں، پاکستان کی شیعوں کے لیے ہمارا دل تڑپتا ہے اور ہم ان کی عزت چاہتے ہیں، ان کے لیے امن چاہتے ہیں۔ ہماری حکومت پاکستان سے توقع یہ ہے کہ وہ شیعوں کو پروٹیکشن دے دے، اور جو شیعہ وہاں پہ لڑ رہے ہیں، اپنی دفاع کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی دفاع کر رہے ہیں، اپنی نوامیس کی دفاع کر رہے ہیں، ان کو ہمارا سلام ہے، ان کے شہداء کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ اور ہمارا شیعہ قوم سے اپیل یہ ہے کہ اے شیعہ قوم، تم اپنی مقدر خود بدل دو میرے بھائی، تم یہ تبدیل کر سکتے ہو۔ یہ حکومت پاکستان اس نگاہ سے تمہیں ہمیں نہ دیکھے، اور دوسرے پاکستانی تمہیں اس نگاہ سے نہ دیکھے۔ جیسے حزب اللہ جو ہے لبنان میں ہے، حزب اللہ دیکھیں، حزب اللہ جو لبنان میں ہے اس کو لبنانی کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ایران کے ایک ایجنٹ ایجنسی ہے یہاں، پوری دنیا جانتی ہے وہ، ان کا اپنا کوئی استقلال نہیں ہے۔ نصر اللہ صاحب اپنے قوم کے مصلحت میں کوئی فیصلہ کر سکتا ہو نہیں، جو اس کو اشارہ تہران سے آتا ہے وہی وہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پوری دنیا کو پتہ ہے کہ حزب اللہ ایک ایجنٹ اور ایران کا ایک اعلی کار ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو شیعہ لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ ہیں، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ ایران کے اشارے پہ چلتے ہیں، ایران کے اشارے پہ یہ ناچتے ہیں، ایران کے اشارے پہ یہ سوتے ہیں، ایران کے اشارے پہ یہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ وہی برتاؤ ہوتا ہے نا ایک دشمن کے ساتھ۔ پاکستان کے شیعہ بھی وہی ہیں۔ آپ کو جب تک یہ ہے، جب تک آپ کا مذہب اور امن مذہب نہیں ہے، ایک انقلابی موومنٹ کا حصہ ہے، ایک ورلڈ موومنٹ کا حصہ ہے جو آپ کو استعمال کر رہا ہے، ایک بیرونی ایجنڈے کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، ایک سیاسی تحریک ہے، تو یہ مذہب نہیں ہے، ایک سیاسی تحریک ہے، تو اس لیے آپ کو قتل کیا جائے گا، اس لیے آپ کو ہدف بنایا جائے گا۔ اور بہت سارے علماء پاکستان میں ہیں جو ولایت فقیہ کے خلاف ہے، لفظ نہیں بول سکتے کیونکہ ان کو اتنا گالی دیا جائے گا۔ اور یاد رکھو، حکومت ایران کے پاس پاکستان میں سوائے گالی کے کچھ بھی نہیں ہے، بے عزتی کرانے، یہی ان کا اعلی کار ہے۔ یہ اپنے مخالف کو، ان کے مخالفین جو پاکستان میں ہے، علماء غیر علماء، خاموش ہے بے عزتی کی وجہ سے۔ شیعہ ایران میں بھی یہ اللہ جانتا ہے، ایران میں بھی علماء خاموش ہے اس لیے کہ ان کی بے عزتی ہوتی ہے، کیونکہ ہر جگہ پہ ان کے غنڈے موجود ہیں، ان کے غنڈوں کی سرپرستی علماء کے ہاتھ میں کہ اگر کوئی شخص حکومت ایران کے خلاف بات کرے تو اس کو گالی دیا جاتا ہے، ایجنٹ کہہ کے اس کے خلاف تقریر کرو، گالی دے دو، بے عزت کرو، پھر کوئی دوسرا جرأت نہیں کرے گا حکومت ایران کے خلاف بات کرے۔ او بھائی تم بیدار ہو جاؤ، ان غنڈوں کو پہچان لو، ان علماء کو پہچان لو، ایسے علماء کو آپ آگے لاؤ، ٹھیک ہے نا، جو ایران کے اعلی کار نہیں ہے، جو مذہب کو مذہب سمجھتے ہیں، انقلابی تحریک نہیں سمجھتے، سیاسی تحریک نہیں سمجھتے، جو تشیع کو ایرانی مفادات کے خلاف، شیعہ قوم کو خامنئی کی لیڈرشپ اور اس کی فیک موومنٹ کے لیے فدا نہیں کرنا چاہتے، ان کا سپورٹ کرو تم۔ اگر یہ کرو گے تو فنڈنگ ختم ہو جائے گی، طالبان کی فنڈنگ ختم ہو جائے گی، بیرونی ملک جو تکفیری ہیں، تکفیریوں کی فنڈنگ اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ ایک بیلنس بجا لائیں، پاکستان میں ایک بیلنس ہو، ایک توازن ہو، ایران کے مقابلے میں ایران کا وہاں پہ جو پاور بیس ہے شیعہ، اس کا مقابلہ کیا جائے تکفیریوں کے لیے۔ انقلاب ایران سے پاکستان میں کوئی تکفیری تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا، پاکستان میں کوئی نہیں تھا، انقلاب ایران کے بعد وجود میں آئی ہے، اور ان کی فنڈنگ ہوتی ہے پوری دنیا سے ہوتی ہے تکفیریوں کی، اور اسی لیے ہوتی ہے کہ عالم اسلام میدان جنگ ہے۔ عالم اسلام ایک جہاں بی شیعہ ہیں وہ میدان جنگ ہے، ایک پاور بیس ہے ایران کا، ایک پاور بیس ہے سعودی عرب کا اور مغربی طاقتوں کا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ان دونوں کو لڑایا جا رہا ہے، اور یہ جنگ شیعوں نے شروع کی ہے، سعودیوں نے شروع نہیں کی ہے، ایران نے شروع کیا، انقلاب ایران نے شروع کیا۔ شیعوں کو پہلے ایران نے ہر مقام پر، ہر جگہ پر، ہر ملک میں شیعوں کو آرگنائز کیا، شیعوں کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس کے مقابلے میں پھر ری ایکشن کے طور پہ سعودی عرب، امارات، CIA، امریکہ، ان لوگوں نے تکفیری جماعتوں کی سرپرستی کی ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اگر آپ شیعہ جو ہے نا پیچھے ہٹیں واپس شیعہ مذہب کی طرف، مذہب ہے، سیاسی تحریک نہیں ہے، بے وقوفو، مذہب ہے، مقدس ہے۔ خامنئی شمر ہے، خامنئی امام حسین علیہ السلام کا اختیارات نہیں رکھتا، یہ شمر ہے، یہ مردود ہے، یہ مرتد ہے، جو کہتا ہے میرے اختیارات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، میری لیڈرشپ پیغمبر کی لیڈرشپ ہے، یہ کفر ہے۔ وہ بے وقوفو، او شیعو غافلو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ابو بکر عمر پہ ہنستے ہو، جماعت عمریہ پہ ہنستے ہو، اور تم نے خامنئی کو عمر بھی بنایا، ابو بکر بھی بنایا، معاویہ بھی بنایا، ٹھیک ہے۔ اپنے مذہب کی طرف آ جاؤ، اہل بیت علیہ السلام کی طرف آ جاؤ، اور اہل بیت علیہ السلام کا مذہب جو ہے وہ سیاسی تحریک نہیں ہے، انتظار کا مذہب ہے، انتظار فرج کا مذہب ہے، اور ملک کے ساتھ اور قوم کے ساتھ وفاداری کا مذہب ہے، خدمت کا مذہب ہے، انسانیت کے ساتھ خدمت کا مذہب ہے، آپ کے دوسرے شہریوں کے ساتھ پیار کا مذہب ہے۔ آپ واپس آ جاؤ تو یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ تو میرا سلام ہے میرے بھائی اور بہن جو پارا چنار میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے گشائش فراہم کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرج مہیا کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو کا منہ کالا کرے۔ اور میرا پرزور اپیل ہے افواج پاکستان سے اور پاکستانی قیادت سے کہ شیعہ قوم کی اکثریت، یاد رکھیں، شیعہ قوم کی اکثریت ایران کے ساتھ نہیں ہے، یاد رکھیں آپ، شیعہ قوم کی اکثریت مذہب کو مذہب سمجھتی ہے، شیعہ قوم کی اغلب اکثریت اپنے مذہب کو سیاسی تحریک نہیں سمجھتی،
شیعہ قوم کی اکثریت پاکستان میں شیعہ قوم کی اکثریت اپنے ملک کے وفادار ہیں. ایرانی جھنڈے سے ان کی کوئی نہ بیعت ہے نہ کوئی وفاداری ہے. بس کچھ بیرون ملک سے آتے ہیں مولوی, ہمارے ممبروں پہ ان کا قبضہ ہے, ہمارے مساجد پہ ان کا قبضہ ہے. ہم حکومت پاکستان سے اپیل کرتے ہیں اس کے بجائے کہ تم تکفیریوں کی حمایت کرو, ان مولویوں کو تم ملک میں ویزا نہ دو. ایسے ملعون مولوی جو ایران سے آتے ہیں ان کو تم ویزا نہ دو, یا جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کو ممنوع المنبر کر دو. یہاں پر ولایت فقیہ وغیرہ جو پاکستان میں نہیں چلے گا. تو آپ اگر یہ کریں یہ بہتر ہے, کیونکہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ قوم کی اکثریت جو ہے وہ ایرانی پہ ایجنڈے پہ کام کرتی ہے, غلط ہے. شیعہ قوم کی اکثریت اپنے فوج سے پیار کرتی ہے, اپنے ملک سے پیار کرتی ہے, اپنے ملک کی عزت چاہتی ہے. پاکستان کو شیعوں نے بنایا, پاکستان کو دفاع شیعوں نے کیا ہے, پاکستان شیعوں کے فنڈ سے بنے, شیعوں کے پیسوں سے بنے, شیعوں کے خون سے بنا ہے خود یہ حکومت ملک پاکستان. یہ شیعہ قوم پاکستان غدار نہیں ہے, نہ تانہ ہے. کچھ ہیں شیعوں میں جو یہ پورٹرے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مذہب کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ ایرانی انقلاب کا ایک حصہ ہے. نہیں, پاکستان میں بر صغیر میں انقلابی ایران سے پہلے بھی شیعت ہے, ٹھیک ہے نا, اور جب یہ انقلابی ایران دفع ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, اس کے بعد بھی شیعہ رہیں گے. شیعہ جو ہے شیعوں کو کیونکہ شیعہ لیڈرشپ میں, شیعہ مساجد میں ان لوگوں کا قبضہ ہے, اور شیعہ میڈیا پر ایسے مولویوں کا قبضہ ہے, تو اس لیے یہ تاثر پایا جاتا ہے. وَإِلَّا ان لوگوں کی شیعہ قوم میں اتنا اثر رسوخ نہیں ہے. اور شیعہ قوم پاکستان کی جو شیعہ قوم ہے کبھی حزب اللہ نہیں بنے گا, لبنانی حزب اللہ نہیں بنے گا, کبھی نہیں بنے گا. اگرچہ کوشش بہت کیا جاتا ہے, شیعہ قوم کو حزب اللہ نہ بننے کا راستہ یہ نہیں ہے کہ تم تکفیریوں کو ہم پہ مسلط کرو تاکہ وہ ہمیں ذبح کر دیں, ہمارے بچوں کو ذبح کر دیں. مجھے افواج پاکستان سے اپیل ہے, شیعہ قوم کو لبنانی حزب اللہ نہ بنانے کا راستہ یہ ہے کہ ان مولویوں کا آپ کر سکتے ہیں بھائی. جیسے آپ نے پاکستان میں قانون بنایا کہ بھائی آپ کسی مسجد میں, کسی امام بارگاہ میں, کسی مجلس میں آپ ابو بکر عمر کو کچھ نہیں سکتے, صحابہ کو کچھ نہیں کہہ سکتے نا. اسی طرح بناؤ نا. یہاں پر بھائی خامنئی وغیرہ جو ہے وہ شیعہ قوم آپ کے ساتھ ہے بھائی. اس قانون بناؤ کہ امام بارگاہوں میں آپ جو ہے نا ایرانی ایجنڈے کی آپ پروموٹ نہیں کر سکتے بھائی, ہم آپ کے ساتھ ہیں, پلیز یہ قانون بناؤ. اس کے بجائے کہ تکفیریوں کو اسلحہ دے کے ہم پہ مسلط کرتے ہو. او بھائی ہم آپ کے شہری ہیں, ہم آپ کے بھائی ہیں, ہم اسی ملک کے ہیں, ہم آپ کے بہن ہیں, ہم آپ کے بھائی ہیں, ہم اسی ملک کے ٹیکس پیئرز ہیں, ہم اسی ملک میں رہتے ہیں. تکفیریوں کو ہم پہ مسلط نہ کرو, اور نہ بیرون ملک سے ان کو فنڈنگ مہیا کرو, اور نہ ملک کا امن و امان خراب کرو. شیعہ خود آپ سے اپیل کرتی ہے, پورا شیعہ قوم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے منبرگاہوں پہ یہ پابندی لگاؤ کہ ہمارے منبرگاہوں میں کوئی خامنئی کی تصویر نہیں لگے گی. یہاں پر خامنئی اور انقلابی ایران کا یہاں پہ پرچار کرنا ممنوع ہے تمام شیعہ مساجد میں. واللہ شیعہ قوم آپ کا شکریہ ادا کرے گا. پاکستانی پارلیمنٹ اگر ایسا قانون پاس کرے گا, پاکستانی سینٹ ایسا قانون پاس کرے, صدر پاکستان دستخط کر لے, ٹھیک ہے نا, اور پاکستان کی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یہ قوانین نافذ کریں, پورا قوم آپ کا شکریہ ادا کرے گا. واللہ کی اللہ کی قسم کچھ مولوی ادھر ادھر تڑپیں گے, ان کے منہ پہ شیعہ خود تھوک لیں گے. امید ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی شیعہ قوم بیدار ہو جائے اور شیعہ عوام یہ احساس کرے, اور شیعہ قوم میں جو صاحب رسوخ حضرات ہیں وہ سامنے آ جائیں. یہ علماء نے آپ پہ بہت تباہی لائی ہے بھائی, خاموش رہنا حرام ہے اپنے علماء کے خلاف. اللہ کی قسم یہ ان کا فتنہ سب سے بڑا ہے, شیعہ علماء کا فتنہ. انہوں نے مذہب کو چینج کیا ہوا. مذہب کو کیا بنایا انہوں نے؟ شیعہ مذہب کو انہوں نے بنایا ہے ایرانی حکومت کے لیے لاؤڈ اسپیکر. یہ پلیز میرا اپیل ہے شیعہ متنفذین سے, شیعہ اکابر سے, شیعہ بزرگوں سے, شیعہ انٹلیکچوئل سے, اور شیعہ اسلامی شخصیات سے کہ پلیز آپ خاموش نہ رہیں اور بیدار ہو جائیں. آپ کو گالی ملے گی شروع میں, کیونکہ مجھے جیسے میں نے عرض کیا نا, حکومت ایران کا سب سے بڑا اثاثہ پاکستان میں کیا گالی. کہ جو ایران کے خلاف بولے گا اس کو گالی دے دو, گالیوں کی بارش کر دو, پھر وہ بیچارہ بے عزت ہو کے پیچھے ہٹے گا, پھر دوسرا بھی کوئی نہیں بولے, ٹھیک ہے نا. اس سے آپ نہ ڈریں, آپ اس کو آپ روشن کر دیں, لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ جو گالی دے رہے ہیں یہ بس ان کا کام ہی گالی دینا ہے, ان کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ہے ان کے پاس. یہ بہت ہی اقلیت ہے, بہت چھوٹی قوم ہے یہ گالی دینے والے. آپ سامنے آ جائیں انشاءاللہ تبارک و تعالی, اپنے دین, اپنے مذہب, اپنی قوم کو بچانے کے لیے, اپنے ملک کو بچانے کے لیے, پارا چنار کو بچانے کے لیے, کہ بھائی تم تکفیریوں کا حمایت بند کر دو. ہم ایران کے ساتھ نہیں ہیں, ہم پاکستانی ہیں, ہم پاکستان ہم نے بنایا, پاکستان کو ہم نے بچایا ہے, پاکستان کی خدمت کرنے والے ہم ہیں, پاکستان کے غدار ہم نہیں ہیں. وہ کچھ مولوی ہیں ملعون جو برین واشڈ ہیں, وہ ہم مردود ہیں ہمارے مسجدوں سے, ہمارے امام بارگاہوں سے. پلیز میرا 10 بستہ اپیل ہے شیعہ اکابر سے کہ پلیز تم یہ موقف اختیار کرو, خاموشی اختیار نہ کرو. یہ
اب یہ دین فروش مولوی ہیں، ان کا نہ دین ہے نہ عقیدہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ لوگ، یہ جواد نقوی، ان کا نہ دین ہے نہ ایمان ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان لوگوں کا، نہ دینی معرفت ہے ان کا. یہ برین واش زامبیز ہے. میں نے کہہ دیا برین واش ہیں بھائی. ان کا عقل نہیں ہے. یہ نہ اپنے قوم کے مفادات کو سمجھتے ہیں، نہ اپنی قوم کی بقا کو سمجھتے ہیں، اور ان کو نہ اتنا ابھی تک احساس ہوا ہے کہ خامنئی جو ہے ساجد نقوی کو اپنا جوتا بھی نہیں سمجھتا. خامنئی جو پاکستان کے علماء کو انسان ہی نہیں سمجھتا، پاکستانی شیعوں کو انسان ہی نہیں سمجھتا، گدا سمجھتا. کبھی تمہارے لیے اس نے کچھ کیا؟ کوئی بیان دیا؟ جو غزہ کے لیے وہ بیان دیتا ہے، آپ کا کیا؟ پارا چنار کا کیا؟ یہ انسان نہیں ہے. اور بھائی تو شیعوں کا لیڈر ہے، جماعت عمریہ تو تجھے اپنا لیڈر مانتے بھی نہیں، ان کے تو جوتے چاٹتا ہے. تو شیعوں کے زور سے شیعہ ملک میں آ کے ادھر رہبر بنا، شیعہ مذہب کے نام پہ تو وہاں پہ رہبر بنا، اور تو شیعہ مفادات کو جماعت عمریہ پہ قربان کر رہا ہے. اور شیعہ مرتے ہیں، شیعہ کٹتے ہیں، شیعہ ذبح ہوتے ہیں، شیعوں کا گھر جلتا ہے، شیعوں کے مساجد جلتے ہیں، شیعوں کے شہر تباہ ہوتے ہیں. تو ایک لفظ نہیں بولتا. لعنت ہے تیری شکل پہ خامنئی، لعنت ہے تیرے شکل پر، لعنت ہے اس انقلاب پر. اور افسوس ہے شیعوں کہ تم کب بے جاگ جاؤ گے. میں تو سوچتا ہوں کہ یہ کیا ہو گیا، تم کیوں نہیں دیکھتے؟ اتنا حق اتنا واضح ہے تمہارے سامنے. ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے مولا کے فرج میں تعجیل فرمائے. ہمارے بھائی جو پرچنار میں ہیں، ہمارے بھائی جو افغانستان میں طالبان کے ظلم کے چکی کے نیچے پھنس رہے ہیں، اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں جو شیعہ خوف کی حالت میں، کوئٹہ کے شیعہ کئی سالوں سے ذبح ہو رہے ہیں، کراچی میں شیعہ کئی سال سے ذبح ہو رہے ہیں، سندھ میں، پنجاب میں، ڈیرہ غازی خان میں، اور کتنے ہمارے تعلیم یافتہ لوگوں کو، ہمارے تاجر طبقے کے افراد کو، ہمارے شعراء کو اتنا شہید کیا گیا ان سالوں میں عزیزوں. اور زیدیت کو چھوڑ دیں. یہ مذہب انقلاب کا مذہب نہیں ہے. یہ مذہب وہ زیدیوں کا مذہب ہے. وہ جا کے تلوار نکالیں، دنیا والوں سے لڑیں، جو مرضی کریں. ہمارا مذہب ہے انتظار فرج کا، اور انتظار بقیت اللہ الاعظم علیہ الصلاۃ والسلام کا، اور تقیے کا. اور ہمارا مذہب یہ ہے کہ اپنے ملک سے وفاداری اور اپنی حکومتوں کا مخالفت نہ کرنا. ابھی آپ نے دیکھا، میں نے کتنی احادیث پڑھی تھی کہ اپنی حکومتوں کا مخالفت نہ کرو. اگر تم شیعہ اسی پہ عمل کرتے نا، اور شیعہ تنظیمیں اسی پہ عمل کرتے، اس کے بجائے کہ ہم یہاں پہ انقلاب لائیں گے، اسلامی انقلاب لائیں گے. اللہ تعالیٰ قوم میں بیداری پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ قوم کے نوجوانوں کو ہمت دے کہ وہ کھڑے ہو جائیں، آواز بلند کریں مولویوں کے خلاف، کہ ہم اپنے مساجد میں، اپنے امام بارگاہوں میں، امام حسین علیہ السلام کے منابر پر، یہاں پر ایک بیرونی ملک ایجنڈے کے پروموشن کے وہ برداشت نہیں کریں گے، اور نہ اجازت دیں گے. نہیں اجازت دیں گے، نہ تشیع سے خارج عقائد یہاں پر، ولایت فقیہ کے کفر عقائد، انقلاب کے کفر عقائد ہمارے ممبروں پہ پروموٹ نہ کریں. اور یہاں یہ ممبر ہے امام حسین علیہ السلام کا. یہاں پہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، ان کے فضائل، ان کے مصائب، ان کے احادیث منورہ، ان کے احکام، ان کا اخلاق، ان کے بیان بھی یہاں پہ بیان ہونے چاہیے. اس کے علاوہ کچھ بھی یہاں پہ ان منبروں پہ بیان نہیں ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے قوم کو اللہ تعالیٰ، اور ہمارے نوجوانوں کو، اور ہمارے بزرگوں کو، اور ہمارے لیڈرز کو، اللہ شیعہ قوم میں تعلیم یافتہ افراد کو، جن کا شیعہ قوم پہ اثر رسوخ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے اس بات کے اظہار کرنے